میں اس وقت درد سے نڈھال ایک کمرے میں بند تھی۔ مجھے درپیش درد کوئی عام درد نہیں تھا، بلکہ مجھے زچگی کا درد تھا۔ میں اس وقت اس عمل سے گزر رہی تھی جب کہا جاتا ہے کہ عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے سرہانے موت کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت عورت اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے کہ اس کا اندازہ صرف ایک عورت ہی لگا سکتی ہے جو اس تکلیف سے گزر چکی ہو۔ لیکن میری اس قدر حالت خراب تھی کہ ذمہ دار کوئی اور نہیں اس کا، بلکہ میری ساس تھی، جو کہ ایک عورت ہونے کے باوجود میری تکلیف اور میرا مشکل وقت سمجھے بغیر مجھے موت کے منہ میں دھکیلتے صرف اور صرف ڈیلیوری پر پیسے خرچ ہونے کے ڈر سے میری تکلیف کے شروع ہوتے ہی مجھے کمرے میں بند کرتے بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تو میری تکلیف بڑھتے ہی میری برداشت سے باہر ہونے لگی۔ میں ایک لمحے کو حواس کھونے لگی تھی، لیکن میں ایک ماں تھی جو مجھے ہمت کرنی تھی، اس لیے بمشکل اپنے دماغ کو قابو کرتے کچھ اور نہ سوچتے میں نے قرآن پاک کی سورہ جن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں پڑھتی گئی وہاں اچانک 5 جنزادیاں نمودار ہوئی اور میں ان کو دیکھتی رہی۔ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، جس گھر میں آنکھ کھلی وہاں اور اس محلے کے سب گھرانوں کو بہت محنت کش پایا۔ سبھی چھوٹے چھوٹے کاروبار سے منسلک تھے، کہیں کچھ ملز اور فیکٹریوں میں کام کرتے، ہر کوئی اپنے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار تھا۔ کوئی کسی بھی پیشے کو کمتر یا ناپسندیدہ نہیں سمجھتا تھا، بشرط یہ کہ وہ پیشہ جائز ہو اور اس سے حلال آمدنی کمائی جا سکے۔ یعنی کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنا برہم قائم رکھنے کے لیے معمولی سے معمولی محنت مزدوری کر لیتے، جس سے سبھی اپنے اپنے گھر میں کسی حد تک خوشحال تھے۔ میرے ابو کی بازار میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور وہ کافی عرصے سے یہ دکان چلا رہے تھے۔ لوگوں کو ان پر اعتماد تھا اور وہ اپنی خریداری انہی کی دکان سے کرنا پسند کرتے تھے۔ ابو کی دکان اچھی چل رہی تھی، جس سے ہمارے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ امی اور ابو کی جتنی استطاعت ہوتی اسی کے مطابق خرچ کرتے، کبھی بھی پیسے کے ہوتے فضول خرچی یا پھر کنجوسی سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ گھر میں ہم 5 افراد تھے، جن میں میرے امی ابو اور ہم 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے پہلا میرا نمبر تھا، اس کے بعد میرے دونوں چھوٹے بھائی تھے۔ ہم تینوں ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ پڑھائی میں ہم تینوں بہن بھائی کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، بس یہ تھا کہ ہر سال پاس ہو جاتے تھے۔ میں جس زمانے سے تعلق رکھتی ہوں اس وقت ابھی بچوں کے والدین بہت زیادہ پڑھنے پر زور نہیں دیا کرتے تھے، بس سب والدین اپنا فرض سمجھتے بچوں کو سرکاری اسکول باقاعدگی سے بھیج دیتے تھے، اور پھر بچے بھی بغیر کسی شوق کے وہاں اسکول میں پڑھتے، جیسے اپنے والدین پر احسان ہی کرتے تھے۔ میرے دونوں بھائی اسکول سے آنے کے بعد ابو کے پاس دکان پر چلے جاتے اور میں گھر کے پاس رہتی، گھر کے کام کاج کرتی۔ محلے کے سب بچے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر کھیلتے، لڑکیاں چاہے چھوٹی ہوں یا کچھ بڑی، سب محلے کی ایک دوسرے کو جانتی ہوتی۔ محلے کے سب بچے قرآن پاک پہ تقریباً ایک ہی جگہ پڑھتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، امی آہستہ آہستہ بچت کر کے میرے جہیز کا سامان بھی اکٹھا کیے جا رہی تھی۔ سستا زمانہ تھا، سب میں کوئی شوخی بھی نہیں تھی۔ اکثر مائیں محلے سے گزرنے والی برتن والیوں اور کھیس چادروں والے سے ہی سامان خرید لیتی، جس سے کچھ گھر کے استعمال میں آ جاتا اور پھر کچھ بیٹیوں کے جہیز کے لیے پیٹی کے اندر چلا جاتا۔ سب کی کوشش ہوتی کہ بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھر کا کر دیا جائے، اس لیے چھوٹی عمر میں ہی اپنے جیسے سادہ لوگ سے ڈھونڈتے بیٹی کا رشتہ پکا کرتے، بیاہ کر دیا جاتا تھا۔ نہ ہی لڑکے والے گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھتے اور نہ ہی لڑکیوں والے 1-2 سے زیادہ رشتہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ سبھی لڑکے لڑکی کی قسمت کے بھروسے سے شادی کرتے تھے۔ اگر اپنے خاندان میں رشتہ موجود ہوتا تو پھر پچھلے سارے رنجشوں کو بھلا کر ایک ہو جاتے، اور پھر یہ شادیاں تب تک چلتی جب تک میاں بیوی میں سے کوئی ایک مر نہ جاتا۔ والدین اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت خصوصی نصیحت کرتے کہ اب اگلے گھر سے تمہاری میت ہی اٹھنی چاہیے، اور بیٹیاں اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھتی، سب کچھ برداشت کرتی اور اپنے والدین کے سامنے کبھی حرف شکایت منہ پر نہ لاتی۔ میری امی گھریلو خاتون تھی، مجھے بھی جلد ہی گھر کے سارے کام سکھا دیے تھے۔ اس کے ساتھ ایک محلے والی کے پاس میں نے سلائی کڑھائی بھی شروع کر دی تھی۔ محلے میں موجود سب گھرانے خوشحال خاندان کی طرح رہتے اور ہر ایک دوسرے کے دکھ میں برابر کا شریک ہوتا۔ تمام گھر کی عورتیں ایک دوسرے کے گھر آرام سے چلی جاتی
اور تمام کام ایک دوسرے کے صلاح مشورے سے کرتی۔ کسی کو کچھ سیکھنا ہوتا تو وہ آرام سے ایک دوسرے سے سیکھ لیتی۔ انہیں کسی قسم کے طعنے اور باتیں سننے کو نہ ملتی، بلکہ سکھانے والی بڑی خوشی محسوس کرتی کہ اس سے اچھا کام دیکھتے اس سے کوئی سیکھ رہا ہے۔ میں سرکاری اسکول سے ہی میٹرک کر رہی تھی اور میرا آخری سال تھا جب میرے والدین کو میرے رشتے کی بھی فکر ہونے لگی، مگر چونکہ لڑکی والے تھے اسی لیے بس چپ کر کے ادھر ادھر آس لگائے بیٹھے تھے۔ ہر لڑکی کے والدین کے لیے یہ وقت مشکل ہوتا ہے کہ وہ خود سے جا کر کسی کو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہیں، اسی لیے میرے والدین بھی ابھی کچھ خاموش تھے کہ کیا پتہ کوئی رشتہ خود بخود ہی آ جائے۔ مگر میں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تو پھر امی ابو نے کوئی چارہ نہ دیکھتے رشتہ کروانے والی کو میرے رشتے کا کہہ دیا تھا، جس سے کچھ دن بعد ہی وہ 2-3 لڑکوں کے بارے میں معلومات لے کر ہمارے گھر آ پہنچی۔ میرے امی ابو نے اس سے تفصیل سے بات کرتے ان میں سے جو لڑکا اور اس کا کام انہیں مناسب لگا اس کے گھر والوں سے ملنے کے لیے رشتے کروانے والی کو کہہ دیا، جس سے دوسرے تیسرے دن وہ لڑکے والوں کو لے آئیں۔ ساتھ 2-3 افراد تھے جن میں 2 عورتیں اور ایک مرد بھی تھا۔ اس دن پہلی دفعہ میری امی نے مجھے تھوڑا سجنے سنورنے کو کہا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے لڑکیوں کا زیادہ سجنا سنورنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں اس دن اتنے اچھے کپڑے پہن کر تیار شیار ہو کر بہت خوش تھی، لیکن جب مہمان آنے کے بعد امی نے مجھے بلایا تو میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ اس دن میری کچھ سہیلیاں بھی میرے گھر میں موجود تھیں جو میرے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ ان کے بار بار اشارہ کرنے پر بڑی مشکل سے مہمانوں کے سامنے میں گئی اور انہیں آہستگی سے سلام کیا تو مہمان آئی ایک بڑی عمر کی عورت جلدی سے اٹھتی مجھے اپنے ساتھ لگاتی، اپنے ساتھ ہی بٹھا کر گئی تھی۔ یہ عورت شاید میری ہونے والی ساس تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ آئی لڑکی بھی میرے پاس آ بیٹھی، مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی اور میں نظریں جھکائے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جبکہ رشتے کروانے والی آنٹی اس کے سامنے میری تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ اسے اپنے پیسوں سے مطلب تھا اور وہ کسی بھی طرح یہ رشتہ کروا دینا چاہتی تھی۔ اس نے میرے ابو کے سامنے میرے ہونے والے شوہر کی بھی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ اس وقت تو سب کے منہ پر جیسے پھول جھڑ رہے تھے۔ مہمان آئی عورت اور لڑکی مجھے ایسے پیار جتا رہی تھی جیسے میں ان کے لیے بہت اہم ہوں اور مجھ سے بالکل انجان نہ ہوں۔ میں ان کے اتنے پیار بھرے میٹھے لہجے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مجھے کچھ دیر بعد ہی ان سے اپنی اجنبیت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہونے لگی کہ رشتے کروانے والی آنٹی کتنی اچھی ہے، جس نے میرے لیے اتنے اچھے لوگ ڈھونڈے جو ابھی بھی مجھ سے اتنا پیار جتا رہے۔ یقیناً ان کا لڑکا بھی ایسے ہی پیار کرنے والا ہوگا۔ میں دل میں بہت خوش اور مطمئن ہونے لگی، ورنہ تو مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں رشتے کروانے والی آنٹی کیسے لوگوں کو لے آئے۔ میں نے اپنے ارد گرد سے ظالم سسرال اور خصوصاً ساس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر اب پہلی بار اپنی ساس کو دیکھتے ملتے میری خدشات ختم ہونے لگے تھے۔ ایک بس دل میں تھوڑا سا ڈر اپنے ہونے والے شوہر کا تھا کہ پتہ نہیں وہ کس مزاج کا ہوگا، مگر میں اپنی سوچ کو جلدی اپنے دماغ سے جھٹک گئی کہ اگر اس کے ماں باپ اور بہن اتنی اچھی ہیں تو وہ کیسے برا ہو سکتا ہے۔ اگر میرے ساتھ برا ہوا بھی تو اس کی ماں مجھے اپنی بیٹی اور اس کی بہن مجھے اپنی بہن بول رہی ہے تو مجھے امید ہے میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گی۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کم عمری کے بہت زیادہ سہانے خواب تھے اور اپنی اسی کم عمری کی وجہ سے لوگوں کے لہجوں میں اتار چڑھاؤ اور دکھاوے کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ میرے سامنے جو جیسے بولتا میں اسے ویسا ہی سمجھ لیتی، مگر یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ میری کم عمری میری معصومیت بس جلد ختم ہونے والی تھی، مگر میں آنے والے وقت سے بے پرواہ اپنے حال کو سب کچھ سمجھتی سچے دل سے خوش تھی۔ وہ لوگ اپنی طرف سے ہاں کرتے میری امی ابو کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے تھے تاکہ وہ لوگ جا کر ان کے لڑکے اور ان کے گھر بار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئیں۔ کچھ دن کے وقفے سے امی ابو بھی جا کر اپنی پسند کا لڑکا دیکھ آئے تھے۔ دونوں طرف سے بات پکی ہوتے ہی جیسے پھر سلسلہ چل نکلا۔ شادی سے پہلے منگنی کی چھوٹی سی رسم کی گئی، جس کے بعد جلد ہی دونوں گھروں کی رضامندی سے شادی کے دن مقرر کر لیے گئے تھے۔ میں جس عمر میں تھی تو اس لحاظ سے مجھے سب کچھ ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سب کی طرف سے اتنی اہمیت اور پیار کا ملنا، اور جب بھی ساس اور نند آتی تو میری بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ اس کے علاوہ ہر چیز میں میری پسند کا پوچھنا، دونوں طرف سے اتنے کپڑے جوتے زیورات کا ملنا، میں تو سوچ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ یہ سب میرا ہوگا اور میں یہ سب استعمال کر سکوں گی۔ میری سسرال کا گھر گاؤں میں تھا،
جبکہ ہم لوگ شہر میں چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے. کبھی شہر سے باہر، حتیٰ کہ کبھی اپنے محلے سے باہر بھی شاید میں نہیں گئے تھے، کیونکہ زیادہ رشتہ دار اسی محلے میں رہتے تھے. تو سسرال گاؤں میں ہونے کی وجہ سے مجھ سمیت سبھی کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا. میرا ہونے والے شوہر بھی کھیتی باڑی ہی کرتا تھا، تو سب مجھے چھیڑتی کہ تم سر پر کھانا رکھ کر کھیتوں میں اپنے شوہر کو کھانا دینے جایا کرنا. تمہیں دل ہی دل میں خوش ہونے کے ساتھ شرما بھی جاتی. یہ سب میرے لیے بہت انوکھا اور مختلف تجربہ ہونے والا تھا. شادی کے دن قریب آنے لگے تو میری امی اور ابو مجھے دیکھتے چپکے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگے. میں اپنے ماں باپ کو یوں دیکھتی تو وقتی طور پر میں بھی اداس ہو جاتی، لیکن پھر محلے والی آنٹیوں اور اپنی سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ مجھے سب کچھ بھلا دیتی. میں چونکہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، تو میرے ابو نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر مجھے جہیز دیا تھا. ویسے بھی چھوٹا موٹا سامان تو شاید امی میرے پیدا ہوتے ہی بنانا شروع ہو گئی تھی، اسی لیے جو بھی میرا جہیز کا سامان دیکھتا حیران ہو جاتا. ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی. شادی سے کچھ دن پہلے جہیز کا سامان چلا گیا اور وہ گھر جو پہلے بھرا بھرا سا لگتا تھا ایک دم سے خالی ہو گیا. پتہ نہیں میرے باپ کی اس سب میں کتنی محنت اور کوشش شامل تھی. ابھی تو شادی کے آخری دن تک مجھے کھانے پینے کے خرچے رہتے تھے. انہوں نے مجھے تقریباً ضرورت کی ہر چیز دینے کی کوشش کی تھی. ہر ماں باپ کی طرح انہوں نے اپنی پوری کوشش کر دکھائی تھی. اگر ماں باپ کی بس میں ہوتا تو وہ شاید بیٹی کی اچھی قسمت بھی خرید لاتے. مقررہ تاریخ پر بارات آئی اور میں اپنے بھائیوں اور ماں باپ کو روتا چھوڑ کر اپنی آنکھوں میں بہت سارے خواب لیے ایک بالکل اپنے لیے نئے گھر میں آ بسی. گاؤں کے گھروں کی طرح میری سسرال کا گھر بھی کچھ کچا اور کچھ پکا تھا. میرا شوہر مجھے اپنی ساس اور نندوں کی طرح بہت زیادہ ہنسمکھ اور پیار کرنے والا تو نہیں لگا، مگر پھر میں یہ سوچ کر دل کو تسلی دے گئی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں. سنجیدہ سے تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ سنجیدہ ہونے کے ساتھ کافی کمزور اور تھوڑا غصے کا بھی تیز تھا. وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس لیے میں شروع دن سے ہی اس سے گھل مل نہیں سکی تھی. مجھے اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، لیکن میں تھوڑی من موجی سی لڑکی تھی. یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ شوہر تو سارا دن کھیتوں میں ہوتا ہے، گھر میں ساس اور نندیں ہوتی ہیں اور وہ دونوں ہی بہت اچھی ہیں، تو میرا دن اچھا گزر جایا کرے گا. جو کہ میری سب سے بڑی بھول تھی کہ وہ دونوں اچھی ہیں اور دوسرا میں گھر میں ان کے بیچ ہنسی خوشی رہ سکوں گی. وقت کے ساتھ ساتھ میری ساری خوش فہمیاں ختم ہوتی گئیں اور میں جو کافی بولنے والی مستقبل سے بے پرواہ کم عمر سی لڑکی تھی، سسرال میں آنے کے بعد ان کے رویوں، ان کے لہجوں کی کرواہٹ سے بہت آشنا ہونے لگی. جلد سسرال آنے کے بعد مجھے اپنا آپ کوئی بہت بڑا مجرم لگنے لگا تھا، جس سے ایسا جرم ہوا ہے جس کی شادی کی صورت میں عمر قید سنا دی گئی ہے اور میں اس قید کی رکھوالے. جب چاہیں مجھے کوئی بھی سزا سنا سکتے ہیں. شادی کے بعد جلد ہی میرا بولنا، میرا ہنسنا اور میرا خوش ہونا ختم ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ میرے اندر کی لڑکی مرتی جا رہی تھی. اور اس کے بعد جو لڑکی پروان چڑھ رہی تھی وہ تو سپاٹ چہرے والی، لبوں پر قفل لگائے کوئی نئی ہی لڑکی تھی، جس سے میرے والدین ناآشنا تھے، کیونکہ میں جب بھی ان کے پاس جاتی تھی تو پھر اپنے اوپر ان کی وہی پرانی بیٹی بن جاتی تھی. میرے جہیز کا وہ سامان جسے وہ دیکھتے ہمارے محلے والوں اور رشتہ داروں کی بھی آنکھیں کھل گئی تھیں. اس سامان کو میرے سسرال میں کسی گنتی میں ہی نہیں رکھا گیا تھا. سارے سامان کے بارے میں طرح طرح کی برائیاں سن چکی تھی. جو جہیز میں ملا تھا وہ اچھا نہیں تھا اور جو نہیں ملا تھا اس کے مجھے تانے دیے جانے لگے. ہاں، مگر سارا اچھا سامان سمیٹ کر ایک طرف نہ جانے کیوں رکھ دیا گیا تھا، جس کو استعمال کرنے کی مجھے بالکل بھی اجازت نہیں تھی. جس گاؤں کے بارے میں سوچ سوچ کر میں کہانیوں، فلموں اور ڈراموں کی دنیا میں چلی جاتی تھی، اس گاؤں میں آ کر رہنے سے میری آنکھوں پر بندھی فینٹیسی کی پٹی بہت جلدی کھل گئی تھی. گھر کی ساری آمدنی کا دارمدار کھیتوں پر ہی تھا. کھیتوں پر صرف میرے سسر اور شوہر کا کام ہی نہیں تھا، بلکہ میری ساس اور نند بھی ان کا ہاتھ بٹانے جاتی تھی. گاؤں کی ساری عورتیں ہی اپنے مردوں کے ساتھ کھیتوں میں جا کر کام کرتے تھے.
شادی کے شروع کے دنوں میں میری ساس نے مجھے گھر کے سارے کام سونپے تھے اور وہ خود سارے کے سارے کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ گھر میں مویشی بھی رکھے گئے تھے۔ سب کی غیر موجودگی میں مجھے ان سب کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی۔ مجھے اس سب کا تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے ساس اور شوہر کی بہت باتیں سننی پڑی تھی۔ ہر وقت ان کی جلی کٹی سنتے میں جلد ہی مال مویشیوں کا کام سیکھ گئی تھی۔ اب میرا سارا دن گھر کے کاموں اور جانوروں میں گزر جاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظروں میں بالکل فارغ اور مزے سے گھر میں رہ رہی تھی، اور وہ سب بیچارے کھیتوں میں اتنی محنت کر کے آتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کا کام محنت طلب تھا، جبکہ میرا سارا کام تو بغیر ہیلے جلے ہی ہو جانے والا تھا۔ وہ سب مجھے جتنی مرضی کڑوی کسیلی باتیں سنا لیتے، میں نے کبھی آگے سے کچھ بولنا گوارا نہیں کیا تھا، اور یہ بھی اکثر میرے لیے گناہ کا کام ثابت ہوتا تھا کہ میں بڑی میسنی ہوں، اپنے اندر ہی سب باتیں رکھتی ہوں، کوئی جواب نہیں دیتی، اور اگر کبھی ان کی کسی بات کو غلط دیکھتے میں ان کو کچھ سمجھانے لگتی تو آگے سے وہ اس قدر غصہ کرتے، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے کہ مجھے اپنا آپ ہی غلط لگنے لگتا۔ وہ سب مجھے شہری ہونے اور پڑھے لکھے ہونے کے طعنے دیتے، جس سے میں کبھی ان کے آگے منہ نہ کھولنے کا عہد کر لیتی، لیکن اس کے باوجود میری زبان سے نکلی کوئی بھی سیدھی بات کو اپنے غلط مطلب کی طرف لے جاتے اور مجھے باتیں سنانے لگ جاتے۔ شادی کو 1-2 ماہ گزرے تو پھر میری ساس آہستہ آہستہ مجھے بھی اپنے کھیتوں میں لے کر جانے لگی۔ میری زندگی میں تو جیسے سارا دن کام ہی رہ گیا تھا۔ گھر کا کام مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا اور پھر کھیتوں میں بھی جانا لازم ہوتا گیا۔ میری نند جو شادی سے پہلے بالکل میری دوست بن گئی تھی، شادی ہوتے ہی اس نے تو جیسے اپنی آنکھیں ہی ماتھے پر رکھ لی۔ اس نے کبھی مجھے سیدھے منہ نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی بڑی بھابھی ہونے کی حیثیت سے اس نے کبھی میری عزت کی، بلکہ وہ تو پہلے ہی میرے منہ سے ایسی ویسی بات نکلوا لیتی، اور پھر بھائی کے آنے پر وہ مزید مگرمچھ کے آنسو بہاتی کہ میرا شوہر مجھ پر ہاتھ اٹھانے تک آ جاتا تھا، جس پر میری ساس اور میری نند دنیا دکھاوے کو جلدی سے میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتی۔ میرے سسرال والوں کی منافقت کا وہی حال تھا۔ جب میرے گھر والے آتے تو میرے ساتھ ان کے سامنے بہت اچھے بن جاتے، جس سے میرے والدین خوشی خوشی گھر لوٹ جاتے، اور پھر ان کے واپس جاتے ہی وہ اپنی اصلیت میں واپس آ جاتے تھے۔ اسی طرح کچھ وقت آگے بڑھا تو سبھی جاننے والے مجھ سے میری خوشخبری کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ وہ تو سب بچہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہی جاننا چاہتے تھے، جبکہ میری ساس کسی کے منہ سے یہ سوال سنتے ہی مجھے اس طرح سے باتیں سناتی جیسے بچہ پیدا کرنا یا نہ کرنا میرے بس میں ہو۔ اس بات کو لے کر میری ساس نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ صرف باتیں سناتی رہیں، اور پھر مجھے پیروں فقیروں کے پاس بھی لے کر جانے لگی، جس سے میری زندگی اور زیادہ مشکل ہونے لگی تھی۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت امی ابو کے دیے ہوئے پیسے ہوتے، میری ساس مجھ سے اپنے پیسے نکلوا کر پیروں فقیروں کو دے دیا کرتی، یعنی کہ اپنے پاس سے ایک پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس کی عادت بہت بھوکی اور بہت زیادہ کنجوس تھی۔ اس کی نگاہ ہر طرف رہتی کہ کھانے کو کچھ مل جائے، لیکن خود سے کوئی بھی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے بس دال سبزی پر گزارا ہوتا تھا، اور کسی بھی چیز پر خرچ نہیں کرنے دیتی تھی۔ اولاد تو اللہ کی دین تھی، وہ تو پیروں فقیروں کے دم درود سے بھی نہیں ہوئی۔ پیسہ جو لگا وہ الگ، مگر آخر میں میری ساس نے سارا قصور میرا ہی نکالا، جس پر میں تو ایسی جاہلانہ سوچ رکھنے والی عورت کو بس دل ہی دل میں برا بلا کہہ کر رہ جاتی تھی۔ میں دل میں بغض رکھنے والی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن اب جو سسرال میں مجھے حالات درپیش تھے، مجھے تو لگتا تھا کہ سب سے زیادہ بد سلیقہ اور بدتمیز میں ہی ہوں، باقی تو سب بہت زیادہ اچھے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے اب بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ میرے گھر کے 4 کے 4 افراد ہی مجھے کسی بھی گنتی میں نہیں رکھتے تھے۔ سب کے لیے میں جیسے نفرت کے لائق تھی۔ اپنے شوہر، اپنے سسر اور ساس سے تو میں بالکل بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔
تو بس میری یہی دعا تھی کہ میری نند کی جلد از جلد شادی ہو جائے، جس سے میری زندگی میں کچھ تو سکون ہو۔ ایک دن میری یہ دعا رنگ لے آئی تھی اور میری نند کا اچھا رشتہ آ گیا۔ سبھی کو وہ رشتہ مناسب لگا تھا۔ ان دنوں میری نند کا بھی میرے والا حال تھا۔ مجھے اپنے وہ دن یاد آ گئے جب یہ لوگ ایسے ہی میرا رشتہ لے کر گئے تھے، اور ان کی ظاہری اچھائی دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اسی طرح میری نند اپنے ہونے والے سسرال والوں کے ساتھ ملتے ہی بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، اور پھر میں دل ہی دل میں اس کی خوشی پر ہنس دیتی تھی، کیونکہ اب مجھے لوگوں کی ظاہری اور باطنی اچھائی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میری نند کا رشتہ جیسے ہی پکا ہوا تو اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، اور پھر میرے جہیز کا آدھے سے زیادہ سامان وہ جو میری ساس نے چن چن کر ایک طرف رکھ کر اسے ڈھانپا ہوا تھا، اسے اس نے میری نند کے جہیز میں شامل کر دیا، جس پر میں بس اپنی زبان سیے بالکل چپ کر کے رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا میری ساس نے اس کے علاوہ بھی کچھ بنایا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بس انتہا کی کنجوس یا پھر بلا وجہ پیسے ضائع کرنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک دم سے سارا بوجھ میرے شوہر پر آ پڑا تھا، جس کی وجہ سے میری نند کا جہیز اکٹھا کرتے قرضہ لینے تک کی نوبت آ گئی تھی، کیونکہ میری نند کے سسرال والے خود منہ سے کافی چیزوں کی فرمائش کر کے گئے ہوئے تھے، مگر اس وقت پھر بھی وہ سب کو ہی اچھے لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ اپنی ساس سے کہوں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی یہاں پر نہ کرے، مگر پھر اپنی ساس کی پوری بات نہ سننے اور میری بات کو غلط مطلب کی طرف لے جانے والی عادت کا سوچ کر میں سوچتی کہ بس چپ ہی بھلی، ویسے بھی انہوں نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے جو میں ان کے بارے میں اچھا سوچ سکوں۔ اچھا ہے، جب بیٹی کے ساتھ برا ہوگا تو انہیں عقل آئے گی۔ میری نند کا جہیز کا سامان مکمل ہوا تو میری ساس اور نند ایسے میرے سامنے فخر کرتی جیسے یہ سب انہوں نے اپنی محنت سے بنا لیا ہو۔ دوسری طرف یہ سب اکٹھا کرتے میرے شوہر اور سسر بالکل آدھے رہ گئے تھے، ان کی تو اکڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ نند کی شادی سے پہلے ہی میرے کانوں میں میری ساس اور میری نند کی باتیں پڑھی تھیں کہ انہیں بھی ابھی سے تجسس تھا کہ میری میخے سے نند کی شادی پر کیا آنے والا ہے، جس پر ان کی لالچ دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ میں اپنے والدین کو کچھ بھی لانے سے منع کر دوں گی، کیونکہ ان کی لائی ہوئی کسی بھی چیز کی ان لوگوں کے سامنے کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ بے قدرے لوگ تھے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا، کیونکہ میرا باپ تو پتہ نہیں کتنی محنت اور مشکل سے یہ سب کچھ کر پاتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی منع نہیں کر پاتی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ دنیا کے بنائے رسم و رواج نبھانے ہی پڑتے ہیں۔ لیکن پھر دنیا نہیں چھوڑتی، اور پھر اپنی ساس سے بننے والی اپنی درگت کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے میں یہ سب صرف اور صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ شادی سے پہلے جہیز کی تیاری اور پھر شادی کے بعد بھی ہر غمی خوشی کے موقع پر کچھ نہ کچھ لازمی دیتے رہتے تھے، لیکن میرے سسرال والوں کا لالچ تھا کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو میرے لیے ظالم اور شفاق بن جانے والی میری ساس 2 دن منہ اور سر لپیٹے اپنی بیٹی کی وداعی میں دکھی رہی تھی۔ میری نند کی شادی کے بعد جیسے ہی وہ پہلی بار گھر آئی، میری ساس نے اسے بار بار کہا کہ وہ آج ادھر ہی رک جائے، یا پھر ہر کچھ دن کے بعد وہ لازمی چکر لگایا کرے۔ میری ساس نے تو بار بار میری نند کا کندھا ہلاتے اسے اس کی سسرال کے بارے میں پوچھا، جس پر وہ بس پھیکا سا مسکراتی اپنی ماں کو وہ جھوٹی سچی بات بتا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی تھی کہ سب بہت اچھے ہیں۔ میرے سامنے جیسے میری اپنی فلم چلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس اور نند پر حیرت ہوتی کہ وہ کسی کے ساتھ برا کر کے خود کے ساتھ اچھا ہونے کی آخر امید کیسے کر سکتے ہیں۔ شادی کے بعد عام روٹین شروع ہوئی تو میرے شوہر نے شادی کے اخراجات کے لیے جو رجسٹر بنایا تھا وہ اپنی ماں اور باپ کے سامنے دھر دیا تھا۔
جسے دیکھتے ہی وہ سب بھونچ کر رہ گئے تھے۔ اپنے سر کے اوپر چڑھا اتنا سارا قرضہ دیکھ کر وہ سبھی اب بوکھلا رہے تھے، اور پھر وہ تینوں ہی آپس میں ایسے لڑے جیسے یہ قرضہ تینوں میں سے ایک کی غلطی سے زیادہ لیا گیا ہے۔ میری ساس سب سر باندھے رونے میں مصروف تھی کہ اس نے دنیا دکھاوے کے لیے اپنی بیٹی کو بیچا سامان دے دیا تھا، جیسے اسے امید تھی کہ زیادہ سامان دینے سے اس کی بیٹی بس اپنے سسرال میں ہی بس جائے گی۔ اور یہ میری ساس کی سب سے بڑی کم عقلی تھی کہ بیٹیوں کے تو بس نصیب اچھے ہونے چاہیے، جہیز کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میری نند کی طرف سے خوشخبری سننے کو ملی، تو یہاں پر تو سب بہت خوش ہوئے۔ وہیں میرے حصے میں بھی جیسے ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا تھا، اور میری ساس کی تو اکڑ بھی کئی گنا بڑھ گئی تھی کہ دیکھو تم تو ہمیں ابھی تک یہ خوشی نہیں دے سکی، میرا دادی بننے کا سپنا تو پورا ہی نہیں ہوا، لیکن چلو میری بیٹی نے مجھے نانی تو بنا ہی دیا، تم تو کسی لائق نہیں ہو، بس ہر طرف تم نے نحوست ہی پھیلائی ہوئی ہے۔ میں اس کی باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی۔ اس وقت میں نے پہلی بار اپنے رب سے شکوہ کیا تھا کہ اے اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میری زندگی میں آخر کوئی خوشی کیوں نہیں ہے؟ کچھ ماہ بعد مجھے بھی اللہ کی طرف سے اولاد آنے کی خوشخبری ملی، تو سبھی وقتی طور پر خوش ہو گئے تھے۔ میری ساس کی خوشی کا تو جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جس پر میں بھی سب کچھ بھولتی اس خوشی میں خوش ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ خوشی جلد ہی ختم ہونے والی ہے، اور میری اس خوشی کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہوگی۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جب میری ساس ظلم کی ہر حد پار کرنے لگی تو پھر میں نے اللہ کے پاک کلام سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلے پہل تو میری ساس ایک ساتھ نانی اور دادی بننے پر بہت خوش تھی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے جیسے احساس ہوا کہ دادی بننے کی یہ خوشخبری انہیں غلط وقت پر ملی ہے، کیونکہ اس وقت گھر کے مالی حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ جن لوگوں سے قرض لیا تھا وہ تو سب جیسے جان کو آ گئے تھے۔ میرا شوہر، سسر اور ساس، ان کے ساتھ میں بھی اپنے کھیتوں میں کام کے ساتھ ساتھ اب اور لوگوں کے کھیتوں میں بھی کام کرنے لگی تھی، تاکہ جلدی سے شادی کے موقع پر لیا گیا قرضہ اتارا جا سکے۔ پھر بعد میں میری بیٹی کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے پر اور پھر سے بہت زیادہ خرچہ ہونے والا تھا۔ اگر پھر قرض لینا پڑتا تو پتہ نہیں کتنا عرصہ اسے واپس کرنے میں لگ جاتا۔ ایسے میں جب میری طرف سے بھی خوشخبری ملی تو وہ سب وقتی طور پر بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد کے حالات دیکھتے ان کی خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اب کھیتوں میں کام نہیں ہوتا تھا، اور جب یہ خوشی پتہ چلی تب میری ساس نے خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے جوش میں مجھے کھیتوں میں جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اگر میں کھیتوں میں نہ گئی تو روز کے بننے والے پیسے بالکل کم ہو جائیں گے، جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب تو جیسے پائی بھی ضروری تھی، تو ایسے میں پیسے کم ہو جانے کا نقصان وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے کچھ ہی دن بعد مجھے یہ کہتے کھیتوں پر لے جانا شروع کر دیا کہ گھر بیٹھے طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، کام لگو گی تو سنبھل جاؤ گی۔ شادی کے بعد زندگی میں یہ میری پہلی خوشی تھی، تو مجھے یہاں ایک طرف تو بہت خوشی تھی، وہاں مجھے خوشی کے کھونے کا بھی ڈر بہت زیادہ تھا۔ میں تو جیسے ان دنوں پیر بھی سوچ سمجھ کر اٹھاتی۔ اپنی ساس کے کہنے پر اب میں دوبارہ کھیتوں میں جاؤں تو میں دل میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن پھر گھر کا ماحول خراب ہونے کے ڈر سے میں کھیتوں میں چلی ہی جاتی تھی، مگر وہاں میں بس اتنا ہی کام کرتی جو مجھ سے آسانی سے ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی میں آرام سے بیٹھ جاتی، جس پر میری ساس کام ادھورا چھوڑنے پر آگ بگولا ہو جاتی تھی، لیکن میں تو جیسے ابھی سے اپنے ہونے والے بچے کی آمد سے خود کو بہت محفوظ اور بہادر سمجھنے لگی تھی۔ لیکن یہ تو میری خام خیالی ہی تھی،
کیونکہ ایک دن مجھے اکیلی دیکھتے ساس نے غصے سے بپھرتے ہوئے مجھے تھپڑ دے مارا اور پھر مجھے دھکا بھی دینے لگی۔ اس کا ارادہ مجھے نیچے گرانے کا تھا، لیکن میں دیوار کا سہارا لیے خود کو گرنے سے بچا گئی اور خود میں ہمت پیدا کرتے ساس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس پر وہ مجھے زور سے پرے دھکیلتے تنفر سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب کی بار میں بھی اس کے دھکا دینے پر سنبھل گئی تھی اور پھر اس کے وہاں سے جاتے ہی میں دیوار سے ٹیک لگاتے نیچے بیٹھتی زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں جو اس مان میں تھی کہ اب میں جیسے مرضی رہوں، میری ساس مجھے کچھ نہیں کہے گی یا کچھ کہہ نہیں سکے گی، کیونکہ اب تو میں اس کے پوتے یا پوتی کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ ساس کے آج کے رویے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ساس کبھی کسی کی سگی نہیں ہے۔ اس کے آگے جو مرضی آئے وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اپنی اولاد کے کھونے کا ڈر مجھ پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا دل ہر وقت سہما رہتا کہ کہیں میری ساس میری اس خوشی کو ختم نہ کر دے۔ میں اپنے شوہر تک کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کرتا اور میری ساس بھی جھوٹ موٹ کے آنسو روتی مجھے ہی غلط قرار دیتی، جس سے میرا شوہر مشتعل ہوتا، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا۔ میں اسی وجہ سے اپنی زبان بند کر گئی اور اپنے ساس کے جارحانہ سلوک کو خود ہی چپ چاپ سہنے لگی تھی۔ کیونکہ میری ساس کا ایک بار مجھ پر ہاتھ اٹھ گیا تھا تو اب اس کا ہاتھ کھل ہی گیا تھا، تو اب جب بھی میں اس کے ساتھ تنہا ہوتی وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ مجھے اپنی ساس کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ پہلے میرے ماں بننے کی خبر پر خوشی کا اظہار، پھر بہت جلد اپنا رویہ بدلتے اس طرح کا سلوک جس سے میرے بچے کے ختم ہو جانے کا خدشہ تھا۔ میری نند کا رویہ اس کی شادی کے بعد بہت حد تک بدل گیا تھا۔ اب جب اس کا سسرال سے واسطہ پڑا تھا تو اسے اپنا میرے ساتھ کیا سلوک یاد آ جاتا تھا۔ اس کی سسرالی فیملی بھی کافی زیادہ تھی۔ ہر ایک کے نخرے اور ہر ایک کی باتیں سنتے اس کی ساری اکڑ نکل گئی تھی۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے اپنی ماں سے اپنا دکھ سکھ بھی نہیں کہتی تھی کہ کہیں اس کی ماں اس کے سسرال والوں سے لڑنے ہی نہ پہنچ جائے، اور وہ اسی قسم کی مرد مار قسم کی عورت تھی۔ اس کا اب گھر آنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری ساس اس پر اور اس کے سسرال پر بہت غصہ ہوتی، لیکن وہ بس چپ چاپ سنتے واپسی کی راہ لیتی تھی۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی شادی کے وقت لیے قرضے کی ساری رقم ادا نہیں ہو سکی تھی، اور پھر انہی حالات میں میری نند اپنا پہلا بچہ پیدا کرنے میکے آ گئی، جس سے میرا یہ بھلا ہوا کہ اب میں اس کے ساتھ گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کی ڈیلیوری کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ میری ساس آج کل جتنا کم خرچ کرنا چاہ رہی تھی، خرچے اتنے ہی زیادہ ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہوتی، اپنے گھر میں آئی بیٹی سے بھی لڑنے لگتی تھی۔ میرا شوہر اور سسر ہر وقت میری ساس کو تانے دیتے رہتے کہ یہ سارا قرضہ میری ساس کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ اگر وہ وقت رہتے اپنے ساتھ ساتھ تیاری کرتی تو پھر اتنا مشکل نہیں ہونا پڑتا، جس سے میری ساس ان کے سامنے تو غصے میں بولتی، جبکہ باقی کا سارا غصہ اپنی بیٹی اور مجھ پر نکالنے کی کوشش کرتی، جس سے میری نند رو پڑتی تھی، اور پھر میں ہی اسے تسلی دلاسا دے کر چپ کرواتی تھی۔ میری نند کا ڈیلیوری کا وقت آیا تو اسے گاؤں سے شہر لے جایا گیا تھا، اور پھر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کی نارمل ڈیلیوری نہیں بلکہ اسے تو بڑا آپریشن کروانا پڑے گا، جس سے سبھی کی آنکھیں اور منہ کھل گئے تھے۔ کچھ بڑے آپریشن کا نام سن کر پہلی بار خوف سے اور کچھ بڑے آپریشن پر خرچ ہونے والی رقم سے سب دھنگ تھے، مگر پھر چونکہ وقت کی کمی تھی، جیسے تیسے کر کے رقم پوری کرتے ڈاکٹروں کو آپریشن کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد 2 دن وہاں رہتے جو خرچے ہوئے وہ الگ۔ اسی طرح جب وہ سب لوگ میری نند کو گھر لے کر شفٹ ہوئے تو ایک بار پھر سے بالکل خالی ہاتھ تھے۔ میرے شوہر کو ایک بار پھر سے قرضہ لینا پڑا، جس سے میری نند کے سسرالی رشتہ داروں کی خوب آؤ بھگت کی گئی، کیونکہ کوئی نہ کوئی بچہ دیکھنے کی خوشی میں تو آ ہی جاتا تھا۔ میری ڈیلیوری میں بھی کچھ وقت تھا
اور میری نند نے ابھی چھلا نہیں نہایا تھا کہ میری امی ابو بھی مجھے چھلا کے لیے لینے آ گئے تھے، کیونکہ ہماری طرف رواج تھا کہ پہلا بچہ لڑکی کے ماں باپ کے گھر ہی پیدا ہوتا تھا۔ لیکن میری ساس نے اس وقت صاف انکار کر دیا کہ ابھی گھر میں بہت کام ہے تو یہ نہیں جا سکتی۔ پھر میرے والدین بغیر کوئی اعتراض کیے واپس چلے گئے تھے کہ کہیں ان کے زبردستی کرنے پر بات بگڑ نہ جائے، اور دوسرا میری نند کی طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی بس اپنا فرض نبھانے آئے کہ کہیں میری ساس یہ نہ کہے کہ میری ڈیلیوری کے بارے میں اس کے ماں باپ نے اسے اپنے گھر جانے کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ میری نند کا چھلا ختم ہونے والا تھا، پھر اس کا چھلا ختم ہوتے ہی اس کے سسرال والوں نے اسے لینے آ جانا تھا، جس کی وجہ سے گھر والوں کی پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی، کیونکہ میری نند کے سسرال والے تو بچے کے لیے اور میری نند کے لیے کافی کچھ لے کر آئے تھے، اور اب میری نند کی واپسی پر اسے ایسے ہی یا پھر اس سے ڈبل جوتے کپڑے دے کر وہاں سے بھیجنا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میرے شوہر نے ایک بار پھر قرضہ لیتے اپنی بہن کو اس کے بچے کے ساتھ ودا کیا تھا۔ اس کے بعد میں خوش تھی کہ چلو اب میرے امی ابو بھی مجھے لینے آ جائیں گے اور میں کچھ دن سکون سے وہاں رہ لوں گی، ورنہ پہلے تو میری ساس مجھے ایک آدھ رات کے علاوہ وہاں رہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب میرے امی ابو مجھے لینے آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے انہیں کافی چوٹیں آ گئی تھی، اور پھر وہ مجھے لینے نہیں آ سکے تھے تو میں بہت زیادہ غمگین ہوتی سسرال میں ہی تھی۔ میں مشکل وقت یہ کاٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت اداس اور پریشان رہنے لگا تھا۔ مجھے بہت سارے خدشات لاحق رہنے لگے تھے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ اپنی ساس کے رویے کی وجہ سے تو میں ویسے ہی بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنا یہ وقت بہت مشکل سے گزارا تھا، اپنی ساس سے خود کو بڑی مشکل سے بچائے رکھا، کیونکہ مجھے ایسا یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرا بچہ مارنا چاہتی ہے۔ اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں عین وقت پر کچھ نہ کر دے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسے میرے بچے سے ایک دم سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے، جس کے لیے مجھے اتنے تانے دیے، مجھے بانجھ کہا گیا۔ اب جب یہ خوشی مل رہی تھی تو وہ اتنی ناشکری کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ناشکری میرے بچے کو نہ لے ڈوبے۔ ایک دن میں صبح سے ہی کچھ تکلیف میں تھی، میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا۔ اس نے کچھ پریشان اور غصے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ بولے بغیر اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے گمسم ہوتے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنی تکلیف یہ سوچ کر بتائی تھی کہ وہ کوئی تسلی دلاسا دے گی یا پھر یہی بتا دے گی کہ یہ تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر اسے پتہ ہے کہ یہ درد ڈلیوری کا ہے تو وہ کھیتوں میں گئے میرے شوہر کو بتا کر مجھے ہاسپٹل لے جائے گی، لیکن وہ تو کچھ بولنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ میں وہاں سے خود پر بمشکل قابو پاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اپنے کھیتوں میں جانا بند کر دیا۔ میری تکلیف وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مدد کے لیے کسی کو بھی بلانے سے قاصر تھی۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی اپنے منہ کو سختی سے بند کیے اپنی تکلیف برداشت کر رہی تھی، جب مجھے لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہے۔ میں اپنی تکلیف بھولتی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے واقعی میں باہر سے بند دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا میری ساس میرے کمرے کے دروازے کے پاس سے گزر رہی ہے۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ انسنی کرتی وہاں سے گئی، گھر سے ہی چلی گئی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا تھا یقیناً میرے کمرے کا دروازہ میری ساس نے ہی باہر سے بند کیا ہے۔ وہ یقیناً ڈیلیوری پر ہونے والے خرچے سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، جس پر میں اونچی آواز میں رونے لگی، جس سے میری تکلیف میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا آخری وقت آ پہنچا ہو۔ میں نے اپنی تکلیف میں اللہ کو پکارا تھا۔ میری حالت اس وقت ایسے تھی جیسے میرے چاروں طرف آگ ہی آگ ہو اور میں درمیان میں کھڑی کسی بھی وقت اس آگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہوں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ اس وقت کوئی میری مدد کو نہیں ہے۔ میں نے تو ایسی چیز کی مدد لینے کا سوچا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ بچپن میں جب کبھی قرآن پاک میں ہم یہ صورت پڑھتے تو اس کے نام کی مناسبت سے ہمارے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ اسے پڑھنے سے جن حاضر ہو جاتے ہوں گے، تو میں نے بھی اللہ پر توکل کرتے
زور و شور سے اس وقت جتنی ہمت میرے اندر تھی، میں نے کچھ نہ سوچتے ہوئے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ میں درد سے نڈھال ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میری زبان سے سورہ جن کی تلاوت بند ہوتی، اچانک پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ اتنی روشنی سے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ جب دوبارہ میں نے آنکھ کھولی تو میرے سامنے 5 عورتیں کھڑی تھیں۔ میں نے ان کو دیکھتے لمحے بھر کو خوف زدہ ہوئی، لیکن پھر ان میں سے ایک بولی کہ وہ 5 جن ذاتیاں ہیں اور اس کی مدد کے لیے آئی ہیں۔ تو اس دن میرا پہلا بچہ اللہ کی مہربانی سے صحت و تندرستی اور زندگی والا پیدا ہوا۔ میری ساس کی تمام تر سازشیں اور نفرتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ 5 جن ذاتی اپنا کام کرتے جلد ہی وہاں سے چلی گئی۔ میرا پہلا بچہ بیٹا ہوا تھا اور اس کی پیدائش کے بعد میں اس طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے کسی تکلیف سے گزری ہی نہ ہو، اور یہ سب اللہ پاک کے کلام اور اس کی طرف سے بھیجی جن زادیوں کے ہاتھوں کا کرشمہ تھا۔ میں نے اس دن اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے اللہ سے لو لگانے کا پکا ارادہ کیا۔ خود کو دنیاوی رنجشوں، لوگوں کی باتوں سے خود کو چھڑوانے کے لیے مجھے ایک بہترین حل نظر آیا تھا۔ اس دن شام کو جب میری ساس گھر میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں تیزی تھی۔ اس کے خیال میں میرا بچہ اور میں اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن سامنے مجھے اپنے بچے سمیت کھڑی دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرانگی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ سست قدموں سے میری طرف بڑھتی جا رہی تھی اور میرے پیروں کی طرف چارپائی پر جیسے ڈھیسی گئی۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس سر اور چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ جب میں نے سب کچھ بھلاتے اپنا بیٹا اس کے سامنے کیا اور کہا کہ کیا وہ اپنے پوتے سے نہیں ملے گی، جس پر وہ زور سے روتی اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ اسے بھی شاید سمجھ آ گیا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور پھر میری طرف سے کوئی غصہ نہیں، کوئی کڑوی بات نہ سنتے وہ زندگی میں پہلی بار شرمندگی کے گہرے سمندر میں جا ڈوبی تھی۔ میری ساس کو یہاں اپنے برے رویے کا احساس ہوا تھا، وہیں مجھے خود کی اصلاح کرنے کا بھی موقع ملا تھا۔ اگر میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا تھا، میرے ساتھ ان کا رویہ تلخ تھا، تو دوسری طرف میں انہیں بھی پھر سے آگے سے اچھا اور نرم رویہ اپنانے کے بجائے بس خود ترسی میں مبتلا ان کے حوالے سے اپنے جذبات سرد اور سپاٹ کر دیے تھے۔ مجھے امید ہونے لگی تھی کہ آج کے بعد ہم دونوں ساس بہو بہت اچھے سے ایک ساتھ رہنے والی تھی۔